حضرات مومنین السلام علیکم۔ ایام فاطمی کے روز چل رہے ہیں۔ مسلسل شہر اعضاء لکھنؤ میں مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس وقت ایک آن لائن مجلس کے حوالے سے آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ بسلسلہ شہادت بی بی شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اس وقت کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ۔ قبل مجلس تلاوت کلام پاک کے فرائض انجام دیں گے محترم قاری ندیم نجفی صاحب۔ بعد ختم مجلس اپنی پردرد آواز میں شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں بذریعہ نوحہ خراج عقیدت پیش فرمائیں گے محترم شہباز علی کربلائی صاحب۔ اس وقت کی مجلس کو آن لائن آرگنائز کیا ہے غم خواران بی بی زہرا سلام اللہ علیہا لکھنؤ کے اراکین نے۔ آئی حضرات، اب ہم باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں قاری محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے باقاعدہ طور پر مجلس کا آغاز فرمائیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون۔ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون۔ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون۔ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون۔ وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم۔ إنا نحن نحيي الموتى
وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين اللهم اكتبنا في زوار الحسين واجعلنا من باكين من عزاء الحسين اللهم اشرنا بلاء الحسين اللهم اشرنا في زمرة الحسين اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ محترم قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے بہترین انداز میں تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کیا۔ مومنین، اب آپ کے سامنے عالی جناب مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ گزارش کی جاتی ہے خطیب اہل بیت مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ سے وہ تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ مومنین، آپ سے گزارش ہے ایک بار نعرہ درود سے قبلہ کا استقبال فرمائیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا
صلوات بر محمد و آل محمد۔ حضرات، سورہ دہر جس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، اس سورے کی یہ مختصر سی آیت ہے جس میں خالق کائنات اہل بیت رسالت کی سخاوت اور ان کے ایثار کا قصیدہ اس انداز سے پڑھ رہا ہے کہ وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ وہ لوگ کہ جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو اور اسیروں کو۔ اس کے بعد والی آیت میں ارشاد ہو رہا انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو یہ کام کیا ہے یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کے عوض میں تم سے کوئی جزا یا کوئی شکریہ نہیں چاہتے۔ عزیزوں، اس آیت کی شان نزول مفسرین نے یہ بیان کی ہے اقوال معصومین کی روشنی میں کہ جوانان جنت کے سردار یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بمصلحت پروردگار کچھ عرصے کے لیے بیمار ہوئے، اور جب بچے بیمار ہوئے تو والدین نے یہ نذر مانی، یہ منت مانی کہ جب بچے صحت یاب ہو جائیں گے تو ہم 3 دن مسلسل روزہ رکھیں گے۔ پھر اس نذر میں خود سرکار حسنین یعنی امام حسن اور امام حسین بھی شریک ہوئے، اور ان کی شرکت کے بعد ان کے گھر کی کنیز، ان کے گھر کی خادمہ اور ہمارے لیے مالکہ کی حیثیت رکھنے والی جناب فضہ بھی شریک ہوئیں۔ جب امام حسن اور امام حسین نے صحت حاصل کی تو نذر کے مطابق، منت کے مطابق روزے رکھے گئے۔ آپ اگر سورہ دہر کا بغور مطالعہ کریں تو اس سورہ میں اس واقعے کے سارے اشارے موجود ہیں۔ اللہ نے یوفونا بن نذر کہہ کر ان کی نذر کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور پھر ان کے کھانا کھلانے کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور پھر ان کے خلوص یعنی ان کے اخلاص کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، یعنی اس کے عوض میں اللہ نے جنت اور حریر جنت ان کے نام کر دے۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا وَسَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور اللہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔ بہرحال 3 دن مسلسل روزے رکھے گئے۔ جب پہلے دن افطار کا وقت آیا اور سب کے سامنے ایک ایک جو کی روٹی لا کے رکھی گئی تو کسی نے دق الباب کیا، اور جب کسی نے دق الباب کیا تو پوچھا کون ہے، تو آنے والے نے کہا کہ میں مسکین ہوں، اور جب آنے والے نے کہا میں مسکین ہوں تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ آنے والے مسکین کو 1 روٹی اٹھا کے دے دی جاتی اور 4 روٹیوں میں 5 آدمی شیئر کر کے افطار کر لیتے، لیکن یہ وہ سخی گھرانہ ہے کہ جہاں روٹی کے سائل کو اونٹوں کی قطار بخشی جاتی ہے، لہذا دریائے سخاوت میں سیلاب آیا اور سب نے اپنے آگے سے روٹی اٹھا کر آنے والے سائل کو دے دی اور پانی سے افطار کیا، اور دوسرے دن روزے پر گویا روزہ رکھا گیا۔ پھر افطار کا وقت آیا، اور جب افطار کا وقت آیا تو کسی نے دق الباب کیا، پوچھا کون، تو آنے والے نے کہا میں یتیم ہوں، تو پھر سب نے روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دی۔ تیسرے دن پھر ایسے ہی ہوا، اس سے پہلے کہ یہ ہاتھ بڑھاتے، لقمہ توڑتے اور افطار کرتے، کسی نے آگے کہا کہ میں اسیر ہوں، تو پھر سب نے روٹیاں اٹھا کر دے دی۔ جب 3 دن مسلسل ایسا واقعہ ہوا تو اس کے بعد سورہ دہر کا نزول ہوا، اور ارشاد رب العزت ہوا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگ کہ جو کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو اور اسیروں کو۔ دیکھیے عزیزوں، قرآن اور اہل بیت میں ایک عجیب و غریب ربط ہے، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں۔ ایک واقعہ ایسا ہے کہ جہاں قرآن کی آیت پہلے نازل ہوئی اور اہل بیت کا عمل بعد میں سامنے آیا۔ اس آیت میں اہل بیت نے پہلے عمل کیا، قرآن کی آیت بعد میں نازل ہوئی۔ ویسے تو اس طرح کی بہت سی آیات ہیں اور بہت سے سورے ہیں، لیکن یہ 2
چیزیں میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ان میں ایک خاص ربط ہے. آپ ذرا غور کریں، سورہ آل عمران میں خداوند عالم اپنے پیغمبر کو حکم دے رہا ہے کہ فقل تعالو ندو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، یعنی ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی نساء کو لاؤ، عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی نساء کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں. تو یہ آیت پہلے نازل ہوئی اور پیغمبر مباہلے کے میدان میں اہل بیت کو لے کے بعد میں آئے. لیکن جس ترتیب سے آیت میں اللہ نے تذکرہ کیا اسی ترتیب سے پیغمبر اہل بیت کو لے کے آئے. اگر ابناءنا کا لفظ پہلے تھا کہ ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تو پیغمبر نے امام حسن اور امام حسین کو سب سے آگے رکھا. اس کے بعد نساءنا کا لفظ تھا تو ان کے پیچھے بی بی فاطمہ زہرا آئیں. اس کے بعد انفسنا کا لفظ تھا تو مولا علی سب کے پیچھے آئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے آیت نازل ہوئی پیغمبر نے اور اہل بیت نے اسی کے مطابق عمل کر کے بتایا کہ دیکھو ہم قرآن کے ساتھ ہیں. اور یہاں پر اہل بیت نے پہلے عمل کیا. اب یہاں مسکین پہلے آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن اسیر آیا. تو اب آیت کی بھی ترتیب اسی انداز سے ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یا یوں کہا جائے کہ مباہلے کے میدان میں اہل بیت بتا رہے ہیں کہ ہم قرآن کے ساتھ ہیں، اور اس واقعے میں قرآن بتا رہا ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. اب عزیزوں دیکھیں بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. ہمارے بہت سے جید علماء گزرے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا کوئی حقیقی عالم ایسا ہوتا ہی نہیں کہ جو صرف عالم ہو لیکن حق اہل بیت کا عارف نہ ہو. جو عالم ہوتا ہے وہی آل محمد کا عارف بھی ہوتا ہے. ایک بہت بڑے عالم ہمارے گزرے ہیں، سرکار مقدس اردبیل کے رہنے والے تھے. بڑے زبردست عالم تھے سرکار مقدس اردبیلی. ان کے تقدس کے اوپر اگر ایک کتاب لکھی جائے تو میرے خیال میں ناکافی ہوگی. علماء، ذاکرین، خطبہ ان کے تقدس کے واقعات بیان کرتے رہتے ہیں. ان کی ایک بڑی زبردست کتاب ہے جس کا نام ہے حدیقۃ الشیعہ، اور اس کتاب کا اب ترجمہ بھی ہو چکا ہے، حالانکہ وہ تلخیص ہے لیکن بہرحال بڑی زبردست کتاب انہوں نے لکھی حدیقۃ الشیعہ. اور اس میں جو شیعہ عقائد ہیں ان کے اوپر بحث کی اور جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کے جوابات دیے. تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اکثر اگر یہ سب بیان ہوتا ہے تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فقط ذاکرین کے نکات ہیں یا خطبہ بیان کر دیتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. نہیں، اتنے بڑے عالم سرکار مقدس اردبیلی، آپ سمجھ رہے ہیں، مقدس اردبیلی اپنے زمانے کے مرجع وقت تھے. لوگ ان کی تقلید کرتے تھے، لوگ ان سے استفادہ حاصل کرتے تھے. یا پھر میں یوں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ اتنے بڑے عالم تھے کہ اس وقت کے علماء ان کی تحریروں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. تو سرکار مقدس اردبیلی کتاب ان کی ہے حدیقۃ الشیعہ. حدیقۃ الشیعہ میں انہوں نے تحریر کیا کہ یہ در اہل بیت پر جو مسکین و یتیم و اسیر آئے اور روٹیاں لے کے گئے، یہ دنیا کے مسکین و یتیم و اسیر نہیں تھے. یعنی یہ کوئی انسان نہیں تھے کہ جو آ گئے اتفاقیہ مسکین و یتیم و اسیر بن کے. انہوں نے لکھا کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اور جب فرشتے در سیدہ پہ آئے تو اپنے کو مسکین بتایا، اپنے کو یتیم بتایا، اپنے کو اسیر بتایا. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. دیکھیے عزیزوں، گراف ایجنسی کے حوالے سے یہ مجلس آپ تک پہنچ رہی ہے. خداوند عالم ہمارے وکیل صاحب کے توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے، اور میں چاہتا ہوں کہ چند باتیں جہاں جہاں لوگ مجلس کو سنیں ان تک پہنچ جائیں. انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے تو محسوس بھی ہوں گے، اور شہزادی آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں گی. آپ ذرا غور کریں کہ یہ فرشتے در سیدہ پہ آگے روٹیاں لے کے جا رہے ہیں. آپ نے ہزاروں مجلسیں سنی ہوں گی، سینکڑوں تقریریں سنی ہوں گی. کبھی آپ نے کسی سے سنا کہ جنت میں جبرائیل بیٹھے ہوئے منو سلوہ کھا رہے تھے؟ کبھی آپ نے سنا کہ میکائیل طوبہ کے پھل توڑ توڑ کے کھا رہے تھے؟ کبھی آپ نے سنا کہ اللہ نے ملک الموت سے کہا کہ جاؤ فلاں کی روح قبض کر لو، تو ملک الموت نے کہا کہ بھئی ابھی تو وہاں زلزلہ آیا تھا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کی ہم نے روح قبض کی تھی، اب بہت تھک گئے ہیں، تھوڑا سا سلسبیل سے شربت پی لیں یا کوثر سے پانی پی لیں تو تھوڑا تازہ دم ہو جائیں تو ہم جا کے روح قبض کریں. تو فرشتوں کے سلسلے میں اس طرح کی کوئی روایت ہم نہیں سنتے.
نہ سنتے ہیں، نہ ہم نے کسی کتاب میں پڑھی۔ فرشتوں کے لیے یہی سنتے ہیں اور یہی پڑھتے ہیں کہ جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں ہے، جو قیام میں ہے وہ قیام میں ہے، جو عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہے وہ اٹھائے ہوئے ہے، جو عرش کا طواف کر رہا ہے وہ عرش کا طواف کر رہا ہے، جو بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں وہ بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ کھانے پینے کا کوئی تصور فرشتوں کے لیے بالکل نہیں ہے۔ کسی نے سنا؟ اگر کسی نے کبھی نہیں سنا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ میں یوں ہی نہیں عرض کر رہا ہوں، بلکہ اگر آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں بھی اس طرح کے تمام اشارے موجود ہیں۔ دیکھیے عزیزوں، بہت ضروری ہے ہمارے لیے قرآن پڑھنا، بہت ضروری ہے ہمارے لیے قرآن پڑھنا، اس لیے کہ اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو معصوم کا ارشاد ہے کہ روزانہ کم سے کم قرآن کی 50 آیتوں کی تلاوت تو کیا ہی کرو، یعنی روزانہ قرآن مجید کی بغیر ناغہ کیے ہوئے 50 آیتوں کی تلاوت کرنے کے بارے میں معصوم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اگر آپ قرآن پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں، میرے کہنے کا یہ مقصد قطعی نہیں ہوتا کہ اگر ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لیں گے تو ہم عالم قرآن ہو جائیں گے یا قرآن کے اوپر ہمیں عبور حاصل ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ بات تو ماننا ہی پڑے گی کہ اگر ہم ترجمہ کے ساتھ قرآن پڑھیں گے تو کسی حد تک تو آگے بڑھیں گے ہی، یعنی یہ یوں سمجھ لیجئے کہ کم سے کم معنی اور مفہوم سے قریب تو ہو جائیں گے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں صاحب ترجمہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، آپ تو عربی جانتے نہیں تو ترجمہ پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا، میں اس میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم عربی نہیں جانتے، لیکن جن مولانا فرمان علی صاحب نے ترجمہ کیا وہ تو عربی جانتے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد، سمجھنا؟ تو وہ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ بھائی اگر نہ جانتے ہوتے تو ترجمہ کیسے کرتے؟ تو انہوں نے ترجمہ کیا تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ عربی جانتے تھے، تو اگر ہم ان کا ترجمہ پڑھیں گے تو بہرحال وہ ترجمہ ہم کو مقصد کے قریب ضرور کرے گا۔ تو آپ اگر قرآن پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں تو قرآن مجید میں اللہ نے بہت سے واقعات بھی بیان کیے، بہت سے قصے بیان کیے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ عظمت سیدہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آپ قرآن پڑھیے۔ جناب ابراہیم اللہ کے اولو العزم انبیاء میں ہیں، اور جناب ابراہیم کی فضیلت یہ ہے کہ جو آسمانی مذاہب کے ماننے والے افراد ہیں تو وہ 3 ہی ہیں، یا تو مسلمان ہیں یا یہودی ہیں یا عیسائی ہیں۔ اب ہمارے رسول سب سے افضل ہیں، افضل کائنات ہیں، سید الانبیاء ہیں، صاحب معراج ہیں، صاحب لولاک ہیں، لیکن ہمارے رسول کو ہم مانتے ہیں، عیسائی نہیں مانتے، یہودی نہیں تسلیم کرتے۔ اب تھوڑا سا اور آگے بڑھیے، جناب عیسیٰ کو عیسائی مانتے ہیں اور مسلمان بھی مانتے ہیں، یعنی ہم اگر جناب عیسیٰ کو نہ مانیں تو ہم مسلمان نہ رہیں، ہم ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، تو ہم بھی جناب عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ تو جناب عیسیٰ کو مسلمان بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں۔ یہودی جناب عیسیٰ کو نہیں مانتے، لیکن جناب ابراہیم اللہ کے وہ نبی ہیں جنہیں مسلمان بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں، اور یہودی بھی ان کو اللہ کا نبی تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ ہے جناب ابراہیم، بہت بڑی فضیلت ہے۔ پیغمبر اسلام نے جناب ابراہیم کی اولاد ہونے پر فخر کیا۔ جناب ابو طالب نے جو پیغمبر اسلام کے نکاح کے وقت خطبہ پڑھا اس میں جناب ابراہیم کا تذکرہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم کے اوپر فخر کرتے ہوئے نظر آئے پیغمبر اسلام، اور اس کے بعد ائمہ طاہرین اکثر جناب ابراہیم کے سلسلے میں۔ اللہ نے بھی جناب ابراہیم کا خوب تذکرہ کیا۔ قرآن مجید میں ایک پورا سورہ جناب ابراہیم کے نام سے نازل ہوا جس کو سورہ ابراہیم کہتے ہیں۔ تو جناب ابراہیم کی بڑی فضیلت ہے۔ اب وہ جناب ابراہیم، ان کے بارے میں بہت کچھ قرآن مجید میں بھی بیان ہوا اور تاریخ انبیاء میں بھی بیان ہوا۔ جناب ابراہیم کی ایک صفت یہ تھی کہ جناب ابراہیم اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہ آ جائے، یعنی بغیر مہمان کے جناب ابراہیم کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یعنی جب ابراہیم کے سامنے کوئی مہمان آ جاتا تھا اس کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھتے تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ اب ذرا آپ غور کریں کہ ہم میں ان میں کتنا فرق ہو گیا۔ وہ سوچتے تھے کہ مہمان آ جائے تو کھانا کھائیں، اور ہم کبھی کبھی سوچتے مہمان چلا جائے تو کھانا کھائیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ تو وہ بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے جناب ابراہیم، کوئی نہ کوئی مہمان آ جائے تبھی کھانا کھاتے تھے۔ اب قرآن مجید میں ان کا ایک واقعہ بیان ہوا۔ کیا بیان ہوا کہ جناب ابراہیم ایک دن گھر میں بیٹھے ہیں، کوئی مہمان نہیں، اب انتظار کرتے رہے، کوئی مہمان ہی نہیں آیا۔ اب مہمان کے بغیر کھانا کیسے کھائیں؟ گھر سے باہر نکلے کہ کوئی مل جائے تو وہاں بھی کوئی نہیں ملا۔ بازار میں آ گئے، کچھ لوگوں کو آفر کیا کہ بھئی چلو ہمارے گھر میں کھانا کھا لو۔ انہوں نے کہا ہم شکم سیر ہیں، ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جناب ابراہیم نے سوچا کہ ٹھیک ہے آج فاقہ کر لیا جائے، صبر کر لیا جائے، یہ نہیں کہ ایسے ہی کھانا کھا لیا جائے، اپنے اصول پر قائم رہے، لیکن سوچا یہ کہ آج فاقہ کر لیں گے، نہیں کھائیں گے کھانا، پھر جب کوئی مہمان آئے گا تو کھانا کھائیں گے۔
تو مایوس ہو کے پلٹے. جب بالکل اپنے گھر کے دروازے پہ آ گئے تو پیچھے سے کسی نے سلام کیا, تو انہوں نے پلٹ کے دیکھا تو دیکھا 2 خوبرو نوجوان کھڑے ہوئے, بہت ہی حسین و جمیل. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کون؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کے مہمان. اب آپ بتائیے کہ بالکل منہ مانگی مراد مل گئی, اس لیے کہ تو یہی چاہتے تھے کہ کوئی مہمان ہو تو اس کے ساتھ کھانا کھائیں. تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے, قوم کیا ہے, قبیلہ کیا ہے, کہاں کے رہنے والے ہو, بس انہوں نے کہا یہ تشریف لائیے. ابھی ان کو لے کے گھر کے اندر آئے, اور آنے کے بعد دسترخوان بچھایا, اور دسترخوان بچھانے کے بعد ان کو بٹھایا. اب ان کو بٹھانے کے بعد جناب ابراہیم نے لقمہ توڑا کھانے کے لیے, اور اس کے بعد لقمہ توڑ کے دہن میں رکھا, یعنی کھانا کھانا شروع کیا. دیکھیے جو سننے والے ہیں, کیونکہ دور دور تک یہ مجلس جائے گی, لہذا کچھ باتیں انہی مجالس کے حوالے سے لوگوں تک پہنچ جائیں تو بہتر ہے. میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ دین یا اسلام صرف نماز یا صرف روزے یا صرف حج کا نام نہیں ہے, بلکہ زندگی کے ہر پہلو پر اسلام نے روشنی ڈالی ہے. دیکھیے کھانا کھانے کی بھی ایک تہذیب ہے, اور جو اسلامی تہذیب ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر چند مہمان آپ کے گھر آ جائیں اور کھانا کھائیں تو کبھی ایسا نہ کیجیے کہ مہمان کے ساتھ گھر کا کوئی آدمی نہ بیٹھے. آپ سمجھ رہے ہیں, یہ تہذیب اسلامی کے خلاف. میزبان کا ساتھ میں بیٹھنا ضروری ہے, اور اس کی تہذیب یہ بتائی گئی ہے کہ جب دسترخوان پر بیٹھیے اور آپ کے مہمان بھی ہوں تو سب سے پہلے, اب میں آپ کی زبان میں عرض کر رہا ہوں, پلیٹ میں سب سے پہلے جو میزبان ہے وہ نکالے کھانا, یعنی مہمان سے پہلے میزبان نکالے, اور اتنا کھانا نکالے, یعنی یہ نہیں کہ تھوڑا سا نکال لیا اور اس کے بعد کہا بسم اللہ. اتنا کھانا اپنے پلیٹ میں نکالے کہ جو مہمان اور بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اپنی پلیٹ میں نکالنے میں کوئی تکلف محسوس نہ ہو. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. سمجھ رہے ہیں, یہ حکم ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, یہ باقاعدہ حکم ہے کہ اتنا. اب آپ ذرا غور فرمائیں. اور اس کے بعد ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ میزبان جو ہے وہ ان کے ساتھ کھانا کھاتا رہے, اور ابتدا بھی کرے اور انتہا بھی کرے, یعنی جو میزبان ہے وہی آخر وقت تک کھاتا رہے. اب مینیج جیسے بھی کرے, دھیرے دھیرے کھائے, جیسے بھی کرے, لیکن آخر وقت تک کھاتا رہے تاکہ مہمانوں میں کسی کو شرمندگی کا احساس نہ ہو کہ بھئی یہ تو کھا کے بیٹھ گئے اور ہم ابھی تک کھا رہے ہیں, لہذا بعد تک کھاتا رہے. دیکھیے میں نے اس لیے یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ اس زمانے میں یہ چیز بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ اس اصول کی روح کو دیکھیں تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کتنے خوبصورت دین کا نام ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک ایک چیز کا خیال آپ غور کر رہے ہیں, یعنی انسانیت کا کتنا خیال ہے. آپ ذرا غور کریں کہ اس اصول کے اندر کتنا خیال ہے, یعنی کہ آپ کھا لیجیے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے آدمی کو تکلف ہو رہا ہے. تو اسی اصول کے تحت جناب ابراہیم نے کھانا کھانا شروع کیا. کھانا کھانا شروع کرنے کے بعد سر اٹھایا, پھر جو 2 آدمی سامنے بیٹھے ہوئے تھے جو مہمان تھے ان سے کہا آپ نہیں کھا رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں. تب انہوں نے اپنا تعارف کرایا, اصل تعارف. انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں, اللہ نے ہم کو آپ کے پاس بھیج دیا ساتھ دینے کے لیے, کمپنی دینے کے لیے بھیج دیا. آپ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھا رہے تھے, لہذا اللہ نے ہمیں مہمان بنا کے بھیج دیا, ہمیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھیں یہ واقعہ صرف میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فرشتوں نے ابراہیم جیسے نبی کی روٹی کو بھی ہاتھ نہیں لگایا. آپ نے غور نہیں کیا میں کیا عرض کر گیا کہ فرشتوں نے ابراہیم جیسے نبی کی روٹی کو بھی ہاتھ نہیں لگایا, لیکن وہی فرشتے جو ابراہیم جیسے نبی رسول اولو العزم پیغمبر کے گھر کی روٹی کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں, وہی فرشتے در سیدہ پر روٹی مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہ عظمت ہے بی بی زہرا کے دروازے کی عظمت. یہ وہی فرشتے آ رہے ہیں اور بی بی زہرا کے دروازے سے روٹیاں لے کے جا رہے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ فرشتے ہیں پہلی بار کسی نبی کے پاس نہیں آئے, اس سے پہلے بھی انبیاء کے پاس آتے رہے, لیکن جب بھی کسی نبی کے پاس آئے تو فرشتوں نے اپنا تعارف فرشتوں ہی کی حیثیت سے کرایا. جبرائیل کہہ رہے ہیں میں جبرائیل ہوں, میکائیل کہہ رہے ہیں میں میکائیل ہوں, اسرافیل کہہ رہے ہیں میں اسرافیل ہوں, آدم سے کہہ رہے ہیں میں ملک ہوں, نوح سے کہہ رہے ہیں میں فرشتہ ہوں, ابراہیم سے کہہ رہے ہیں میں جبرائیل ہوں. وہ فرشتہ کسی نبی کے پاس آئے, کسی رسول کے پاس آئے, وہاں اپنا تعارف فرشتے ہی کی حیثیت سے کراتا ہے. لیکن جب وہی فرشتہ در سیدہ پہ آتا ہے تو کبھی کہتا ہے میں مسکین ہوں, کبھی کہتا ہے میں یتیم ہوں, کبھی کہتا ہے میں اسیر ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس مجلس کے ذریعے یہ پیغام اگر لوگوں تک پہنچ جائے تو شاید میری محنت وصول ہو جائے کہ یہ فرشتے در سیدہ پر روٹیاں لینے کے لیے نہیں آ رہے ہیں, بلکہ دنیا کو سیدہ کے در پہ آنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں کہ دیکھو کہیں بھی جاؤ کچھ بھی بن کے جاؤ, لیکن جب در سیدہ پہ آؤ تو یہ خدمتگار بن کے آؤ یا سائل بن کے آؤ. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.
یعنی کسی چیز کے اوپر ناز کرتے ہوئے نہ ہو، اپنی ساری شخصیت چھوڑ کے آؤ۔ جبرائیل بن کے نہیں آ رہے ہیں، سید الانبیاء بن کے نہیں آ رہے ہیں، ملائکہ کے سردار بن کے نہیں آ رہے ہیں، فرشتوں کے استاد بن کے نہیں آ رہے ہیں، پھر کیا بن کے آ رہے ہیں؟ مسکین بن کے آ رہے ہیں، یتیم بن کے آ رہے ہیں، اسیر بن کے آ رہے ہیں۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر در سیدہ پہ آؤ، اب ظاہر سی بات ہے کہ ہماری وہاں تو رسائی نہیں ہے، لیکن جب ہم فرش اعضا پہ آتے ہیں، جب مجلس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں آتے ہیں، یا بی بی سیدہ کے نام پر مجلس منعقد ہو رہی ہو اس میں ہم آتے ہیں، یہ بھی میں نے یوں ہی نہیں عرض کیا ہے، ہمارے سامنے واقعہ ہے، ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ آپ مصائب میں سنتے ہیں، لیکن اس کو یوں بھی سنیں کہ ایک چاہنے والے نے اپنے گھر میں مجلس کی اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا، ممبر کے قریب لے جا کے بٹھایا، لیکن جب مجلس تمام ہو گئی تو اس نے ممبر کے قریب آ کے دیکھا تو امام نظر نہیں آئے۔ اس نے علماء کے درمیان، شعراء کے درمیان، بزرگوں کے درمیان، جوانوں کے درمیان سب جگہ دیکھا، لیکن کہیں نظر نہیں آئے۔ تو وہ گھر کے دروازے پہ آیا، جب گھر کے دروازے پہ آیا تو دیکھا امام وہاں تشریف فرمائے اور وہ خدمت انجام دے رہے ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ قدموں بغیر پڑا، کہا یہ کیا مولا؟ تو کہا نہیں، جب کوئی ہمارے بابا کی مجلس میں آتا ہے تو وہ ہمارا مہمان ہوتا ہے، جب بھی کوئی ہمارے بابا کی مجلس میں آتا ہے تو وہ ہمارا مہمان ہوتا ہے۔ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب ہم کسی کے گھر میں مجلس پہ جاتے ہیں، فرش اعضا پہ جاتے ہیں، تو ہم اہل بیت کے مہمان ہوتے ہیں، ہم اس کے مہمان نہیں ہوتے جس کے گھر میں جا رہے ہیں، بلکہ ہم آل محمد کے مہمان ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ بات میں کسی وجہ سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، فرشتے در سیدہ پہ آنے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں کہ دیکھو جب ان کے در پہ آؤ تو اپنی شخصیت کو اپنے گھر پہ چھوڑ کے آؤ، جب ان کے در پہ آؤ تو یا خدمتگار بن کے آؤ یا سوالی بن کے آؤ۔ تو ہم بھی جب فرش اعضا پہ جائیں، کسی کے گھر میں مجلس پہ جائیں تو سب کچھ بھول کے جائیں، یہ سوچ کے نہ جائیں کہ ہم بہت بڑے خطیب ہیں، ہم بہت بڑے ذاکر ہیں، ہم بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ہم بہت بڑے انجینئر ہیں، ہم کارپوریٹر ہیں، ہم ایم ایل اے ہیں، ہم ایم پی ہیں، منسٹر ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ہم مالدار ہیں، ہماری جائیداد ہے۔ یعنی اپنی شخصیت کو بالکل چھوڑ کے آئیں، اس لیے کہ ہم در سیدہ پہ آ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، لیکن ہم ان کی بارگاہ میں آ رہے ہیں جن کو اللہ نے عالین کہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ لہذا غرور لے کے نہ آئیں، تکبر لے کے نہ آئیں، سمجھ رہے ہیں ہم، عجب کے ساتھ نہ آئیں، بلکہ انکساری کے ساتھ آئیں، سر جھکا کے آئیں اور یہ سوچ کے آئیں کہ ہم اہل بیت کے مہمان بن کے جا رہے ہیں، اہل بیت کے مہمان بن کے جا رہے ہیں۔ بس عزیزوں میں نے بات کو تمام کیا۔ تو یہ عظمت سیدہ ہے۔ اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ بی بی کے دروازے پر فرشتے آ رہے ہیں، اور فرشتے آ رہے ہیں تو مسکین اور یتیم اور اسیر بن کے آ رہے ہیں اور روٹیاں لے کے جا رہے ہیں، روٹیاں لے کے جا رہے ہیں۔ اب ذرا آپ غور کیجئے کہ جو روٹیاں لے کے جا رہے ہیں فرشتے، انہی روٹیوں میں جناب فضہ کی روٹی بھی ہے۔ یہ فضہ کون ہے؟ یہ رسول کے اہل بیت میں شامل نہیں ہے، بی بی زہرا کی کنیز ہے۔ غور کر رہے ہیں، بی بی زہرا کی کنیز ہے۔ بس ایک آخری بات اور تقریر تمام۔ ایک مرتبہ ایک مسئلہ اٹھا تو کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ کیا بی بی زہرا بھی بتول ہے؟ تو میں نے اس وقت یعنی آج سے کم 20-22 سال پہلے اس بات کا جواب دیا تھا، اس وقت جی چاہ رہا ہے کہ اس کو دہرا دوں، کہ پوچھا کہ کیا بی بی زہرا بھی بتول ہے؟ دیکھیے بتول کا مطلب آپ جانتے ہیں، کہا کیا بی بی فضہ بھی بتول ہے؟ بی بی زہرا تو بتول ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ بی بی فضہ بھی بتول ہے؟ تو میں نے کہا آپ ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کیجئے۔ ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں میگنیٹ، جس کو کہتے ہیں مقناطیس، جس کو عام زبان میں لوگ کہتے ہیں چمبک، اب اس سے زیادہ آسان کر کے میں نہیں عرض کر سکتا۔ تو میگنیٹ، اب آپ ایک میگنیٹ کا ٹکڑا لیجئے اتنا بڑا اور اس کے قریب لوہے کی کوئی چیز لائیے تو کیا ہوگا؟ کہ وہ لوہا یا لوہے کی کوئی چیز، کیل وغیرہ کچھ بھی لے کے آئیے تو وہ اس میگنیٹ سے چپک جاتی ہے، چسپا ہو جاتی ہے، ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اس میں میگنیٹک پاور ہوتا ہے، اس سے چپک جاتی ہے اور لوہے کو وہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ اب آپ میگنیٹ کا ایک ٹکڑا لیجئے اور ایک لوہے کا سادہ لوہے کا چھوٹا سا ٹکڑا لیجئے، وہ میگنیٹ کے قریب لائیے، وہ لوہے کا ٹکڑا اس میگنیٹ سے چپک جائے گا۔ اب آپ ایک کیل لیجئے لوہے کی اور اس کیل کو میگنیٹ کے قریب نہ لائیے، وہ لوہے کا ٹکڑا جو ملحق ہو گیا ہے، قریب آ گیا ہے، چسپا ہو گیا ہے میگنیٹ سے، اس کے قریب لائیے تو وہ کیل جو ہے وہ اس سے بھی چپک جائے گی۔ آپ غور نہیں کر رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ وہ کیل جو ہے چھوٹا لوہے کا ٹکڑا وہ اس سے بھی چپک جائے گا۔ اب اگر کوئی اس بات پہ بحث کرے کہ یہ لوہے کا ٹکڑا جو ہے کہ یہ میگنیٹ ہو گیا، آپ نے کچھ غور کیا؟ اس کو الگ ہٹا دیجئے تو اس پہ کچھ بھی نہیں، کہا کیا یہ میگنیٹ ہو گیا؟ تو جواب دیا جائے گا کہ بھئی یہ میگنیٹ نہیں ہوا ہے،
لیکن میگنیٹ کی قربت کی وجہ سے، مقناطیس کی قربت کی وجہ سے اس میں مقناطیسی مزاج پیدا ہو گیا ہے، یا پھر میں دوسرے لفظوں میں عرض کروں کہ اس میں میگنیٹک نیچر پیدا ہو گیا ہے میگنیٹ کے قریب آنے کی وجہ سے۔ یہی مسئلہ یہاں بھی ہے کہ جناب فضا بطول تو نہیں ہے، لیکن بطول کی خدمت کی وجہ سے مزاج بطولیت پیدا ہو گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں ہمارے محمد و آل محمد، مزاج بطولیت پیدا ہو گیا۔ بس عزیزوں، یہ بی بی فضا ہمیشہ شہزادی کے ساتھ رہی، ہمیشہ شہزادی کے ساتھ رہی۔ انتہا یہ ہے کہ جس وقت بی بی کی شہادت ہوئی ہے اور جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا ہے، اس وقت بھی جناب فضا ہی ساتھ ساتھ تھی۔ عزیزوں، مختلف مقامات پر ایام عزائے فاطمیہ کے عنوان سے پروگرام ہو رہے ہیں، مجالس ہو رہی ہیں اور مومنین شرکت کر رہے ہیں۔ یہ مجلس بھی آپ سماعت فرمانا ہے۔ ہاں عزیزوں، بی بی کی شہادت معمولی شہادت نہیں، بڑا اہتمام کیا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ جب مولا کائنات بی بی کو غسل دے رہے تھے تو مولا علی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ شروع سے روتے رہتے، بآواز بلند روتے رہتے اور غسل دیتے رہتے، لیکن نہیں، یہ بیچ میں علی چیخ مار کے روئے، اور جب باہر آئے اور پوچھا گیا کہ یا علی، یا آپ چیخ مار کے کیوں روئے؟ تو فرمایا میں اس لیے رویا کہ سیدہ کی پسلیاں شکستہ ہو گئیں۔ جب جلتا ہوا دروازہ گرا تھا تو اس کی وجہ سے بی بی کی پسلیاں شکستہ ہو گئی تھی اور اسی کی وجہ سے ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ آپ نے غور کیا، یہ علی رو نہیں رہے بلکہ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو سیدہ کی وفات نہیں ہو رہی ہے بلکہ شہادت ہو رہی ہے، اور شہادت کا سبب یہ ہے کہ ان کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ زمانہ وہ ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ رسول کی اکلوتی بیٹی کی شہادت ہوئی، اور ہم دنیا کو یہ بھی بتائیں کہ بی بی کا قاتل کون ہے، کس نے بی بی کو قتل کیا۔ ہاں، خداوند عالم پسر خطاب علیہ اللعنہ والعذاب پر لعنت کرے کہ جس نے جلتا ہوا دروازہ بی بی پر گرایا، جلتا ہوا دروازہ بی بی پر گرایا۔ ہاں عزیزوں، ہم سخت قسم کے مصائب نہیں پڑھتے، وہ روایتیں نہیں پڑھتے جن کے پڑھنے کا حق یہ ہے کہ اگر پڑھا جائے تو پھر پڑھنے والا پڑھتے پڑھتے مر جائے، سننے والے روتے روتے مر جائے۔ یہاں تو اشارے کافی ہوتے ہیں۔ شہادت تو بہت بڑی چیز ہے۔ شہید محسن نقوی نے کیا خوبصورت دو مصرے کہے کہ اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے۔ ہم تو اسی پر ہوتے ہیں کہ بی بی کو دربار میں جانا پڑا اور دربار میں جا کر بی بی نے اپنا حق مانگا۔ ہاں عزیزوں، جب بی بی دربار میں گئی ہیں نا تو ایک ستون خاص کے قریب پہنچی مسجد میں، ایک خاص کھمبا جو تھا اس کے قریب جب بی بی پہنچی تو بی بی پر گریا طاری ہو گیا، رونے لگی، آنسو بہانے لگی۔ تو کسی کنیز نے آگے بڑھ کے پوچھا، بی بی ابھی تو آپ نے اپنا مقدمہ بھی دائر نہیں کیا، ابھی تو آپ نے فدق کا مطالبہ بھی نہیں کیا، ابھی تو آپ کو آپ کے حق سے محروم بھی نہیں کیا گیا، اے بی بی آپ رو رہی ہیں اس طرح سے، کیوں رو رہی ہیں؟ تو بی بی نے فرمایا، میں اس بات پہ نہیں رو رہی ہوں، میں تو اس بات پہ رو رہی ہوں کہ زمانہ کتنا بدل گیا، کتنا بدل گیا۔ جب میں اپنے بابا کی زندگی میں یہاں آتی تھی اور اس ستون خاص کے قریب آتی تھی تو میرا بابا ممبر سے نیچے اتر آتا تھا، میری پارہ جگر آ رہی ہے، میرے دل کا ٹکڑا آ رہا ہے، میری سیدہ آ رہی ہے، میری ام ابیہا آ رہی ہے، لیکن آج کوئی میرے احترام میں کھڑا ہونے والا بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں کہوں گا بی بی، کسی نے مسجد میں آپ کا احترام نہیں کیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اے بی بی، سر پہ چادر تو تھی، ہاتھوں میں رسیاں تو نہ تھیں۔ اے بی بی، کوئی بیمار ایسا ساتھ تو نہ تھا جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار پڑا ہوا ہو، لیکن ہائے بی بی زینب، شام کا بھرا ہوا دربار کہ جہاں بیویاں کھڑی ہوئی ہیں، ہم تو سن کر ہوتے ہیں عزیزوں، لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ اس وقت امام زین العابدین کا کیا عالم ہوا ہوگا کہ جب وہ خانوادہ کے جن کا تعارف عرش پر اللہ کراتا ہے، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، ارے خاندان تو اسی سیدہ کا ہے نا، لیکن یہاں شمر ملون تعارف کرا رہا ہے، یہ ام رباب ہے۔ اللہ اکبر، مر جانے کے لیے کافی ہے، یہ ام رباب ہے، یہ ام لیلہ ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ فضا ہے، یہ رقیہ ہے، آخر میں کہتا ہے یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ جزاک اللہ۔
آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. یہ علی اور فاطمہ کی بیٹی زینب ہے. بس عزیزوں بی بی نے اپنا حق طلب کیا, بی بی کو ان کے حق سے محروم کیا گیا. واپس آئیں بی بی. عزیزوں مسلسل گریا کیا کرتی تھی. ایک دن مولا علی نے پوچھا بی بی آپ گریا کرتی رہتی ہیں, ارے ایک باغ فدق چلا گیا. اے بی بی باغ خلد تو ہمارا ہے. کہا یا علی میں اس باغ کے جانے پر نہیں روتی. کہا پھر کس بات پر ہوتی؟ تو بی بی نے عجب جملہ کہا, غیرتدار سمجھ سکتے ہیں. فرمایا کہ میرے بابا نے مجھے صدیقہ کہا تھا اور مجھ کو بھرے ہوئے دربار میں جھٹلایا گیا. جزاکم اللہ خیر الجزا. عزیزوں یہی ظلم کیا کم تھا, ایسا ظلم تھا کہ صرف 18 سال کا سن, اور 18 سال کے سن میں بی بی عصائے پیری لے کے چلنے لگی. اور عزیزوں عصائے پیری لے کے چلتی تھی, اور عصائے پیری لے کے چلتی ہوئی آئیں اپنے بابا کی قبر پر. پیغمبر اسلام کی قبر کی مٹی کو پیشانی پہ لگایا, اور اس کے بعد یہ مرثیہ پڑھا کہ سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الیام سرنا لیالیا. میرے اوپر اتنے مصائب پڑے ہیں کہ اگر دنوں پر پڑھتے تو مثل شب تاریخ کے ہو جاتے. آپ کو پتا ہے ایک ظلم یہ بھی ہوا کہ بی بی کو رونے بھی نہیں دیا گیا. جب روتی تھی بی بی تو لوگ آگے کہتے تھے کہ سیدہ سے کہہ دیجئے یہ دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں, ان کے دن اور رات رونے سے ہمارے کاموں میں خلل پڑتا ہے. تو مولا علی نے بقیع میں ایک حجرہ بنا دیا جس کو بیت الحزن کہا جاتا ہے. رونے والوں اسی بیت الحزن میں جا کر بی بی رویا کرتی تھی, گریا کیا کرتی تھی, اپنے بابا پہ آنسو بہایا کرتی تھی. اب بیت الحزن کا تذکرہ آ گیا ہے تو میں ایک واقعہ پڑھ کے مجلس کو تمام کر دوں. شاید بی بی کی مرضی یہی ہے کہ یہ مصائب بھی ضرور آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں. عزیزوں اس بیت الحزن میں یہ تو سیدہ نے ماتم کیا, یہ سیدہ کے بعد بی بی ام البنین نے ماتم کیا. کون ام البنین؟ وہ بی بی ام البنین جن کے 4 بیٹے, شیر جیسے بیٹے کربلا کے میدان میں مارے گئے. وہ ام البنین جب خبر شہادت آ گئی تو بی بی بیت الحزن میں جاتی تھی. میں سمجھتا ہوں یہ بیت الحزن کا مطلب رونے کا گھر, عزا خانہ. یہ ہمارے یہاں جو عزا خانے بنے ہوئے ہیں یہ اسی کی شبیہ ہے. مولا کائنات نے ابتدا کی, لیکن عزیزوں عزا خانوں میں جو تبرکات رکھے رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دلیل جناب ام البنین کے عمل سے فراہم ہوتی ہے. بی بی وہاں جاتی تھی اور وہاں جا کے چند قبروں کے نشانات بناتی تھی, اور اس کے بعد اپنے ایک ایک بیٹے کا نام لے کے کہتی تھی کہ کیا تجھ پہ آنسو بہاؤں. کبھی کہتی تھی عبداللہ کیا تجھ پہ آنسو بہاؤں. پھر کہتی تھی نہیں میں جب زندہ ہوں جب موقع ملے گا تجھ پر رو لوں گی. کبھی کہتی تھی جعفر تجھ پہ آنسو بہاؤں. پھر کہتی تھی تجھے ظلم کے ساتھ شہید کر دیا گیا مگر میں تجھ پر بھی آنسو نہ بہاؤں گی. پھر ایک اور قبر کا نشان بناتی تھی, کہتی تھی یہ قمر بنی ہاشم ابو الفضل عباس کی قبر. بیٹا تیرے بازو قلم ہو گئے, اے بیٹا تیرے سینے میں تیر لگا, تیری آنکھ میں تیر پیوست ہو گیا, اے بیٹا تو گھوڑے سے گرا تو اپنے ہاتھوں کا سہارا نہ لے سکا, لیکن میں تجھ پہ بھی آنسو نہ بہاؤں گی اس لیے کہ میں تیری ماں زندہ ہوں, جب موقع ملے گا تب رو لوں گی. پھر ایک اور قبر کا نشان بناتی تھی, یعنی پہلے 4 بیٹوں کی قبروں پر یہ فریاد کرتی تھی کہ میں تم پر نہ روؤں گی. اس کے بعد ایک اور قبر کا نشان بناتی تھی اور کہتی تھی یہ سیدہ کے لال حسین کی قبر ہے, اور اس کے بعد کہتی تھی میں تو پہلے حسین کا ماتم کروں گی, اور پھر نعرہ مارتی تھی واہ حسینہ. اور جب بی بی ام البنین واہ حسینہ کا نعرہ بلند کرتی تھی تو بقیع کے ذرے ذرے سے واہ حسینہ کی آواز آتی تھی, ذرے ذرے سے واہ حسینہ کی آواز آتی تھی. عجب نہیں کہ جب ام البنین واہ حسینہ کی آواز بلند کرتی ہوں تو اسی بیت الحزن کے کسی گوشے سے آواز آتی ہو, اے ام البنین تو میرے بیٹے حسین پہ آنسو بہا رہی ہے, میں حسین کی ماں زہرا تیرے بیٹے عباس کا ماتم کر رہی. جزاک اللہ قبلہ, آپ نے بہترین فضائل و مصائب سامعین کے درمیان پیش کیے. ہم خاص طور سے بی بی کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں تمام مومنین کی بارگاہ میں, بالخصوص تمام مومنین کی جانب سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں, اور ہماری اس
مختصر سی عبادت کو خدا قبول فرمائے۔ آئیے حضرات، اب ہم نوحہ کے لیے گزارش کرتے ہیں محترم شہباز علی کربلائی صاحب سے کہ وہ اپنے پردرد آواز میں بارگاہ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ زہرا کی اس جہان سے رخصت ہے یا علی، تم سے یہی ہماری وصیت ہے یا پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں، دربار میں تیری زہرا کو، دربار میں تیری زہرا کو جھٹلانے والے نہ آئیں، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں، یا علی میرے بابا ہر لمحہ جس در کو چوما کرتے تھے، اس در کو جلانے والے اور اس در کو جلانے والے اور جلوانے والے نہ آئیں، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں، یا علی میری حسرت تھی تم کو بابا کے منبر پر دیکھوں، ہے تیری جگہ اس منبر پر، ہے تیری جگہ اس منبر پر، آ جانے والے نہ آئیں، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں، یا علی سب اہل ثقیفہ کو پیغام میرا یہ دے دینا، بابا کے پاک جنازے پر، بابا کے پاک جنازے پر نہ آنے والے نہ آئیں، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئیں، یا علی پہلو بھی شکستہ ہے، بالوں میں سفیدی چھائی ہے، زہرا کو تیری اس حالت میں، زہرا کو تیری اس حالت
رسالت میں پہنچانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی حق تھا میرا جو چھین لیا، یا علی میرے محسن پر گریا، حق تھا میرا جو چھین لیا، یا علی مجھے مرتے مرتے بھی، یا علی مجھے مرتے مرتے بھی تڑپانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی زینب کی آنکھوں میں مجھے خوف دکھائی دیتا ہے، گردن میں تیری ہے تنگ رسن، گردن میں تیری ہے تنگ رسن، پہنانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی میری میت کو چھپ کر تاریکی میں دفنا دینا، رونے کے لیے مجھ پر مجھ کو، رونے کے لیے مجھ پر مجھ کو رلوانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، سلمان میں بی بی کا نوحہ میسم کے لیے کیسے لکھوں، جب تک جنت میں لے جا کر، جب تک جنت میں لے جا کر لکھوانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے، یا علی میری میت پر میرا حق کھانے والے نہ آئے۔ جزاک اللہ شہباز علی کربلائی صاحب، آپ نے بہترین نوحہ شہزادی کونین کی بارگاہ میں پیش کیا۔ ہم غم خواران بی بی زہرا سلام اللہ علیہا لکھنؤ کے تمام اراکین کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں ان ویورز کا جنہوں نے آن لائن مجلس کو سماعت کیا۔ بالخصوص شکریہ ادا کیا جاتا ہے جناب میسم زیدی صاحب قبلہ کا اور جناب قاری ندیم نجفی صاحب کا جنہوں نے تلاوت کے فرائض انجام دیے، جناب شہباز علی کربلائی صاحب کا شکریہ جنہوں نے پردرد نوحہ سامعین کے درمیان پیش کیا۔ ایک بار پھر تمام مومنین کی جانب سے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا پرسہ اپنے وقت کے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ مومنین پھر آپ سے ملاقات ہوگی کسی نئے پروگرام کے حوالے سے۔ جب تک کے لیے دیے اجازت، خدا حافظ والسلام۔